میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کیسے نبی جن کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے بارگاہ رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان اتنی ارفع و اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ جس طرح آج تک کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اس طرح پیدا فرمایا جس طرح آپ چاہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان ہر ایک نے بیان کی، ہر زمانے میں بیان کیا گیا۔ بیان کرتے کرتے دنیا والوں نے، کسی نے عربی میں بیان کیا، کسی نے فارسی میں بیان کیا، کسی نے انگلش میں بیان کیا، لیکن جب بریلی کے سرزمین سے ایک عاشق رسول اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد دیکھتا ہے کہ حضور کی توصیف تو عربی زبان میں بھی کی گئی ہے، فارسی زبان میں بھی کی گئی ہے۔ اب بریلی کا امام جب قلم کو اٹھاتا ہے، اردو زبان میں نبی کی تعریف میں قلم اٹھاتا ہے، تو یوں گویا ہوتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ لیکن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہیت ہے بری، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بریلی کے امام نے گویا کہ نبی کے شان میں یہ شعر لکھ کر قلم توڑ دیا اور آخری جملہ ارشاد فرما دیا کہ احمد رضا کے پاس اس کے آگے لکھنے کے لیے کوئی جملہ ہی نہیں جو آپ کی شان میں لکھا جا سکے۔ میرے نبی کی شان اتنی ارفع و اعلیٰ ہے کہ اگر کتابوں پر کتابیں لکھی جائے تو نبی کی زندگی کا ایک چیپٹر بھی لکھ کر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خوبیوں کا، تمام اچھائی اور بھلائیوں کا جامع بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں جتنے حسین ہیں، تمام حسینوں میں سب سے حسین بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ دنیا میں جتنے عقل مند لوگ ہیں، تمام عقل مندوں میں سب سے بڑا عقل کامل والا ذات بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں جتنے سخاوت کرنے والے لوگ ہیں، تمام سخیوں میں سب سے بڑا سخی بنا کر اللہ نے اپنے نبی کو بھیج دیا ہے۔ دنیا میں جتنے رسول ہیں، تمام رسولوں میں سب سے اولیٰ و اعلیٰ بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے۔ غرض کی جس کوالٹی کو دیکھیں گے، جس خوبی کو دیکھیں گے، اس خوبی میں میرے مصطفیٰ آپ کو یگانہ روزگار نظر آئیں گے، یکتا نظر آئیں گے۔ تبھی تو بریلی کا امام جب قلم اٹھاتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اب ہمارے نبی کا اوصاف مبارکہ میں ابھی اس پر آؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے آپ ایک چیز کو سمجھ لیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ ہے نا؟ ہم اہل حضور علیہ السلام کی امتی ہیں۔ تو امتی ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اپنے نبی کی تعریف کریں، اپنے نبی کی خوبیوں کو بیان کریں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو اس وقت ہے کہ جب کوئی غیر ہمارے نبی کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے۔
اگر ایک باپ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھی پڑھائی کرتا ہے، میرا بیٹا دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل ہے، میرا بیٹا بڑا عقل مند ہے، اگر ایک باپ ایک ماں اپنے بچے کی تعریف کرے، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کب ہے؟ عربک میں کہاوت ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اور کمال اس وقت ہوگی جب کوئی آپ کا اگینسٹ، آپ کا مخالف، آپ کا دشمن آپ کی تعریف کرے، اس وقت کہا جائے گا یہ آدمی تعریف کے لائق ہے، یہ آدمی تعریف کے قابل ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھو تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھو، ہم امت محمدی ہونے کے ناطے اگر اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ایک غیر مسلم سائنسداں، ایک غیر مسلم مورخ نے اپنے نبی کی تعریف میں کیا کچھ لکھا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا مائیکل ہرٹ، امریکہ کا رہنے والا بہت بڑا سائنٹسٹ، بہت بڑا قلمکار۔ اس شخص نے پوری دنیا کا سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد اس نے ایک بڑی عظیم الشان کتاب لکھی، پوری دنیا کا جائزہ لیا، ہر مذہب کے لوگوں کا جائزہ لیا، تحقیقات کیا اور کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام اس نے رکھا 100 Great Personalities of this World، یعنی دنیا کے 100 عظیم شخصیات، دنیا کے 100 عظیم شخصیات۔ ایک ہوتا ہے نا آج کے دور میں آپ نے سنا ہوگا گینیس ورلڈ ریکارڈ، ہے نا؟ گینیس ورلڈ ریکارڈ کی ایک بک ہوتی ہے جس میں دنیا کے عجیب و غریب کام کرنے والے یا بہت حیرت انگیز کام کرنے والے لوگوں کا نام وہاں درج کیا جاتا ہے۔ تو مائیکل ہرٹ بھی پوری دنیا کا سفر کیا، سفر کرنے کے بعد اس نے جو نتیجہ نکالا، جو کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا 100 Great Personalities of this World، اس دنیا کے 100 عظیم شخصیات۔ لیکن اے مسلمانوں، قربان جاؤ، اپنے نبی کے شان پر قربان جاؤ، اپنے نبی کے مقام پر قربان جاؤ، اپنے نبی کے مرتبے پر قربان جاؤ۔ He wrote that the greatest personalities of this world and he wrote in the first line, first page, he said that the greatest personality of this world is Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, peace be upon him۔ مائیکل ہرٹ لکھتا ہے میں نے پوری دنیا کو دیکھا، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، 100 عظیم لوگوں کو میں نے کھنگالا، لیکن میں نے دیکھا اس پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین ذات اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے، محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ ایک عیسائی کرسچن آدمی ہمارے نبی کی خوبیوں کا اعتراف کر رہا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی بھائی؟ ہم اور آپ تعریف کریں تو یہ کمال نہیں ہے، لیکن ایک غیر مسلم ہمارے نبی کے شان میں زبان کھول کر لکھتا ہے کہ دنیا کے 100 عظیم لوگوں میں بھی سب سے بڑی ہستی جو مجھے نظر آئی وہ دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کی ذات نظر آئی۔ ارے آج تو اے آئی کا زمانہ آ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا۔ آپ ذرا اے آئی سے پوچھ کر دیکھو، کبھی آپ نے ٹرائی کیا؟ آپ گوگل کھول لو، آپ گوگل کھولنے کے بعد یا پھر اے آئی کھول لو، چیٹ جی پی ٹی کھول لو، کھولنے کے بعد آپ اس سے پوچھو کہ دنیا کے سب سے عظیم شخصیت کون تھے، یقیناً آپ کو یہی آنسر ملے گا دنیا کی سب سے عظیم شخصیت اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کا پیشوا محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ارے آپ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم میں سب سے بہترین بنا کر بھیجا، سب سے کریم بنا کر بھیجا، سب سے عمدہ بنا کر بھیجا، سب سے حسین بنا کر بھیجا، سب سے جمیل بنا کر بھیجا۔ وہی تو ہماری نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کا کمال ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر دنیا کی خوبصورتی میں ایک پہلو پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، آپ کی ہر کوالٹی 100% مکمل ہوتی تھی، لیکن ان میں ایک خوبی کو میں بتاتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کا عالم کیا تھا، میرے نبی کتنے خوبصورت تھے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تذکرۃ الانبیاء، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام، آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت خوبصورت تھے، لیکن کتنے خوبصورت تھے آپ کو نہیں معلوم۔ آپ بس اتنا جانتے ہیں کہ حسن یوسف بڑا مشہور ہے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے، جب پانی پیتے تو حلق سے پانی نیچے اترتا ہوا دکھائی دیتا، کہو سبحان اللہ۔ اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام کہ جب پانی پیتے تو حلق سے پانی نیچے اترتا ہوا دکھائی دیتا۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے لکھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یوسف کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، لیکن یوسف کے پاس کتنا پرسنٹ حسن تھا؟ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کی خوبصورتی کو، اگر دنیا کی بیوٹی کو 100 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، 100 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، اس میں سے صرف آدھا پرسنٹ، یعنی 1% بھی نہیں، صرف آدھا پرسنٹ خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف 0.5% خوبصورتی عطا کی گئی تو اتنے حسین و جمیل کہ پانی پیتے تو حلق سے نیچے اترتا ہوا دکھائی دیتا۔ تو ذرا سوچو، مفسرین نے لکھا ہے میرے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے 99% خوبصورتی عطا کر دی تھی۔ ذرا اندازہ لگاؤ، جب 0.5% خوبصورتی کا یہ عالم ہے تو 99% خوبصورتی والے کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ میرے نبی کا حسن تھا۔ 99% خوبصورتی، پوری دنیا کی خوبصورتی میں سے 99% خوبصورتی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 0.5% خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ اب آپ سوچتے ہیں باقی کے ہاف کہاں چلا گیا؟ تو اب آپ کو بتاؤں، باقی جو 0.5% خوبصورتی بچی ہے، اسی میں پوری دنیا کے لوگ اپنے آپ کو حسین و جمیل سمجھتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، باقی جو 0.5% خوبصورتی ہے اسی میں پوری دنیا کے لوگ حسین و جمیل کہلاتے ہیں۔ اسی میں کوئی مس انڈیا ہے تو کوئی مس ورلڈ ہے، اسی میں ذرا سوچو تو صحیح، جب 100 میں سے 0.5% خوبصورتی پا کر کے کوئی مس ورلڈ بن رہی ہے، کوئی مس انڈیا بن رہی ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہی ہے، مارکیٹ میں نکل جاؤ تو حسن و جمال کا بازار آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن ذرا سوچو تو صحیح، جب 0.5% خوبصورتی پا کر کے آج دنیا کے لوگ ایسے حسین و جمیل ہمیں نظر آتے ہیں، تو جس ذات نے 99% خوبصورتی پائی تھی، ان کے حسن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ جانے، اللہ کے بتانے سے رسول اللہ جانے کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کتنا حسین و جمیل بنایا تھا۔ تو میرے نبی کے حسن کا ایک گوشہ تھا، میرے نبی کی سیرت کا ایک باب یہ تھا کہ اللہ نے میرے نبی کو کیسا حسین و جمیل بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ اگر میرے نبی کے سارے اوصاف کو جمع کر دیا جائے تو کاغذ پر کتابیں ختم ہو جائیں گے، قلم خشک ہو جائے گا، رات ختم ہو جائے گی، لیکن میرے نبی کے اوصاف مبارکہ کو لکھ کر ختم کرنا ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے جس گوشے کو دیکھیں گے آپ کو ایک عجیب و غریب کیفیت، ایک عجیب و غریب بات نظر آئے گی کہ اللہ نے میرے نبی کو کیسا حسن و جمال کا پیکر، کیسے خوبیوں کا حامل بنایا تھا۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ایک اور بات، نبی پاک علیہ السلام کے پسینے کا تذکرہ آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اگر ہمارے اور آپ کے بدن سے پسینہ نکل جائے تو وہاں مکھیاں بھنبھنانے لگتی ہے، لوگ بدبو کے مارے اپنی جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اتنی بدبو ایک عام انسان کے پسینے میں ہوتی ہے، لیکن اللہ مصطفیٰ کے پسینے کا کیا حال تھا ذرا سنو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابیہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کو جب پسینہ آتا تو آپ کے پسینے مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگتی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام، صحابیہ حضرات شیشی لے کر رسول اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جاتی، یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک چاہیے، کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ غریب ہوں، لاچار ہوں، خوشبو خریدنے کا پیسے نہیں ہیں، گھر میں بیٹی کی شادی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ میرا پسینہ لے لو۔ حضور کے پسینہ مبارک کو شیشی میں خاتون بھرتی ہیں اور گھر لے جا کر اپنی بچی کی شادی میں اپنے بچی کے بدن پر مل دیتی ہے۔ قسم خدا کی صرف دلہن نہیں مہکی، صرف دلہن نہیں مہکا، بلکہ محدثین نے لکھا ہے 7 نسلوں تک جتنے بچے پیدا ہوتے گئے رسول پاک کی پسینے کی برکت سے سب مہکتے ہوئے پیدا ہوتے چلے گئے۔
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے پسینے کا حال ہے۔ آج کچھ لوگ پگلا گئے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نبی بڑے بھائی کی طرح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی ہم جیسے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ بڑے بھائی ہیں، ہم چھوٹے بھائی ہیں۔ نبی کے پاس دو ہاتھ، ہمارے پاس بھی دو ہاتھ، نبی کے دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، نبی کے دو کان، ہمارے بھی دو کان، نبی بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی شادی کرتے ہیں، ہم بھی شادی کرتے ہیں، تو فرق کہاں ہوا؟ فرق بس اتنا ہے کہ وہ نبی تھے، ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے۔ العیاذ باللہ، وہابیوں کا بہت بڑا امام، ایک دم سڑا ہوا امام شاہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان نامی کتاب کے اندر یہ بات لکھی، جو میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ اب ذرا میں آپ کے ذہن دینا چاہتا ہوں، ابھی میں نے نبی پاک علیہ السلام کے پسینے کا تذکرہ کیا کہ نہیں؟ کیا کہ نہیں؟ نبی کے پسینے کو ایک طرف رکھو اور امت کے پسینے کو ایک طرف رکھو، آپ کیا کہو گے؟ کیا پسینہ پسینہ برابر ہے؟ نہیں۔ ہمارا پسینہ نکل جائے تو لوگ بدبو کے ہمارے جگہ چھوڑ کر بھاگ جائے، مکھیاں بھنبھنانے لگ جائے، اور میرے مصطفیٰ کے بدن سے پسینہ نکلنے لگے تو خوشبو سے معطر ہو جائے، لوگ ایک دم دلوں کو معوف ہو کر دیتی ہے۔ ایسے خوشبودار پسینہ میرے مصطفیٰ کے جسم سے نکلا کرتا تھا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، جب پسینہ پسینہ برابر نہیں، جب پسینہ پسینہ برابر نہیں، تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب پسینہ پسینہ برابر نہیں، نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی کے تھوک کی برابری ہم نہیں کر سکتے ہیں، نبی کے بول و براز، پیشاب اور پاخانہ مبارک کی برابری ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو نبی کے برابری امت کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ توفیق دے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے پرہیز کریں، نبی پاک کی بارگاہ میں آ جائیں، آنے کے بعد توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے رسول پاک ان کو معاف کر دے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرات، ہمارا اور اہل سنت والجماعت کا سب کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، لیکن بشر تو ہیں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔